بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 12 اشارہ سی اور ڈی پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیات 85 کا جو بقیہ حصہ پچھلی دفعہ رہ گیا تھا وہ کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد 86، 87 اور 88 مکمل کر لیں گے انشاءاللہ آج۔ صفحہ نمبر 12 پچھلی دفعہ ہم نے شروع کیا تھا، اس کے ہم نے 2 اشارے پڑھ لیے تھے۔ پہلا اشارہ، دوسرا اشارہ، تیسرا اشارہ، چوتھا اشارہ۔ جی، تو یہ تیسرا اور چوتھا اشارہ جو ہے یہ آج ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اور شارٹ میں اگر ہم ان اشاروں کو دیکھیں تو میثاق خون، قتل، بعد، موسیٰ و عیسیٰ۔ جو جملہ ڈاکٹر صاحب نے اس صفحے کے لیے بنایا ہے کہ میثاق خون کے بعد بھی قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد بھی، یہ سوالیہ نشان ہے۔ مضمون وہی پچھلی آیت سے جو چل رہا ہے، بلکہ پچھلی آیت ہم نے آدھی پڑھ لی تھی اور بقیہ آدھی آج اس میں پہلے ہم پڑھیں گے۔ تو جو بنی اسرائیل کے باطل عقائد تھے اور ان کی بدعمالیاں تھیں، انہی کا ذکر چل رہا ہے کہ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے، کچھ پہ عمل کرتے تھے۔ تو جو اسباق ہم آج کی ان آیات سے لے سکتے ہیں، اللہ کے دین کی مکمل اطاعت کیجیے اور کسی بھی حصے کو مت چھوڑیے۔ ان لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہے جو دین پر اپنی پسند کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے والوں کو خاص تنبیہ کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ نئے الفاظ میرا خیال ہے تقریباً سارے الفاظ ہی ہمیں آتے ہیں سوائے 1 یا 2 کے۔ خزیون شاید نیا لفظ ہے، باقی آخری لائن میں ڈاکٹر صاحب نے 1 لکھا تو ہے، شاید یہ یخففو کو لکھا ہے، مگر یہ بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں تخفیف۔ ابھی گرامر میں آئیں گے تو دیکھ لیں گے ہم اس کو۔ تو بہرحال 2 نئے لفظ ہیں ماشاءاللہ سے، آپ دیکھیں باقی سب ہمیں آتے ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آیت کا ایک حصہ پہلے ہم سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا۔ کیا پھر تم ایمان لاتے ہو بعض حصے پر کتاب کے اور تم انکار کرتے ہو بعض حصے کا؟ پس کیا سزا ہے اس کی جو کرے یہ تم میں سے سوائے رسوائی کے دنیاوی زندگی میں۔ لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ افتؤمنون کتنے الفاظ ہیں اس میں؟ 3 الفاظ ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ہاں، کون سا والا ہے؟ یہ سوال والا، فا پس تو، ٹھیک ہے نا۔ پھر تؤمنون کا اشارہ کر لیں، جی ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب یہ سوا میں آتا ہے بی بعد۔ بی کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور بعدی، ہاں بعض اردو میں بھی بعض ہی ہوتا ہے، اور کل کے مقابلے میں بعض، ٹھیک ہے نا، ایک حصہ، ٹھیک ہے۔ الکتاب، تو بعد الکتاب جو ہے یعنی کہ کتاب کے بعض حصے، بعض احکامات کہہ لیں ہم کتاب کے۔ اور تکفرون، اشارہ کریں تکفرون کا پہلے جلدی سے، ماشاءاللہ۔ اور اب ترجمہ تو ہمیں آتا ہے، پھر کفر یکفرو کی پوری گردان ہم نے کی ہوئی ہے۔ ببعد، بعض حصے کا۔ تو یہاں بات ہوئی کہ تم سب ایمان لاتے ہو
کچھ کتاب کے کچھ حصے یا کچھ احکامات پر، اور تم سب کفر کرتے ہو یعنی انکار کرتے ہو کتاب کے بعض احکامات کا اور بعض حصوں کا۔ پس ما جزاء، ما یہ کون سا والا ہے؟ اچھا، یہ اگر آپ تفاسیر میں جائیں گے تو اس ما کے دونوں معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ جو شروع میں ما آتا ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ ایک تو نفی والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ما، اور ایک ہوتا ہے سوال والا، کیا شروع والے یہ دو ہوتے ہیں نا، تو یہ دونوں معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ تفاسیر میں اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر اس طرح سے ترجمہ کیا جائے کہ کیا سزا ہے اس کی جو کرے یہ تم میں سے سوائے رسوائی کے دنیاوی زندگی میں، اور یہ ترجمہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اور نہیں، ہاں نہیں سے کیا جائے نا، سزا ہے اس کی سوائے اس کے، ٹھیک ہے نا، تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بتا دوں میں آپ کو، مگر فی الحال ہم فالو یہی کریں گے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک، غلط دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ما ہو گیا کیا؟ جزاء، جزاء، جزا ہم نے پڑھا ہوا ہے، جزا یجزی پوری گردان کی ہوئی ہے، اس کا مصدر ہے جزاء، تو جلدی سے کر لیں، ابھی کر لیتے ہیں اس کی، جزا یجزی اجزی ہاں مجزیون، ٹھیک ہے نا، ہاں۔ اور کس وزن پہ پڑھا تھا یہ؟ کس باب سے پڑھا ہے؟ ہدا یہدی کا وزن تھا، باب کون سا تھا؟ باب ضربہ، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ اب جو فعل آتا جا رہا ہے نا یہ کرتے جائیں، کیونکہ ابھی صرف ختم ہو گئی ہے، گردانیں ختم ہو گئی ہیں، اب ہم نحو کی طرف آ رہے ہیں، تو اب یہی طریقہ رہے گا ہمارا۔ من جو ہو گیا، یفعل، ہاں بس اشارہ کر دیں گے پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، ذالک، ہاں، منکم، ہاں۔ اب ذالکہ کا ترجمہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، ذالکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ، مگر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ذالکہ تلکا بھی استعمال ہوتا ہے قریب کے لیے، ذرا زیادہ لاؤڈ ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، ذالکہ منکم، ٹھیک ہے نا، تم میں سے، الا سوائے ہم پڑھ چکے ہیں، خزیون، خزیون جو ہے یہ شاید نیا لفظ آ گیا ہے، تو اس کو بھی جب ہم گرامر میں جائیں گے دیکھ لیں گے، یہ ہے خزیہ یخزا، ٹھیک ہے نا، اور خزیون رسوائی ہو گئی، باب سمیہ سے ہے یہ، اس وزن پہ ہم نے جو فعل پڑھا ہے اگر آپ وہ بتا دیں تو بہت آسان ہو جائے گی، پوری گردان آئے گی آپ کو۔ اس وزن پہ ہم نے 2-3 گردانیں پوری کی ہوئی ہیں، رادیہ یردا، ماشاء اللہ، اور خشیہ یخشا کیا ہے ہم نے، خشیہ یخشا، نسیہ ینسا، ٹھیک ہے نا، تو یہ پوری گردانیں آتی ہیں۔ اب یہ لفظ تو بھلے نہیں ہو، مگر اگر میں بتا دوں آپ کو کہ یہ باب سمیہ سے ہے اور وزن اس کا جو ہے وہ خشیہ یخشا یا ردیہ یردا ہے، تو اب آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ خود بتائیں کہاں سے آ رہا ہے؟ نہیں، وزن جو ہے نا اس کو خود بول کر کے دیکھیں تو پتا چل جائے گا وہ وزن بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فی، ہاں، الحیات، اور الدنیا یعنی کہ حیات الدنیا ہے تو دنیا کی زندگی، ٹھیک ہے۔ چلیں لفظی ترجمہ دیکھ لیا ہم نے ماشاءاللہ سے۔ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آپس کی لڑائیوں کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ایک طرف وہ آپس میں لڑتے تھے، پھر دوسری طرف قیدیوں کو چھڑانے کے لیے تورات کا استعمال کرتے تھے، یعنی وہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے کتاب کے کچھ حصوں پر عمل کیا اور ان حصوں کو چھوڑ دیا جن پر عمل کرنے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا یا بظاہر اس میں کوئی نقصان نظر آ رہا تھا، دونوں باتیں۔ تو یہاں پر آیت کا یہ حصہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اگلے حصے کی طرف ہم آتے ہیں اور اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں، اس طریقے سے آیت نمبر 85 جو ہے ہماری آج مکمل ہو جائے گی۔ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون
صدق اللہ العظیم. اور دن قیامت کے وہ لٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو. لفظی ترجمہ دیکھ لیں، واہ یوم، ہاں یوم القیامتی، قیامت کا دن. ٹھیک ہے. یردون، یہ ہاں مجہول کا صیغہ ہے. ویسے ردہ یردو، یہ ہم نے اس وزن پہ کیا پڑھا ہے؟ زنا یظنو. باب کون سا ہے؟ ناصرہ. تو اس سے پتہ چل جائے گا یہاں پہ اگر یہ مجہول کا صیغہ نہیں ہوتا تو کیا آنا چاہیے تھا یہاں پہ؟ جیسے یظنون تھا اسی طرح سے یردون ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. مگر مجہول فعل مضارع مجہول جب ہوا تو یردون. یہ سب کو کلیئر ہے نا، کیونکہ ہم نے مجہول کے صیغے کر لیے ہیں. ٹھیک ہے. الہ اشد العذاب، اشدو ہم نے پڑھا ہوا ہے. ہاں اچھا، اگر میں کہوں یہ بھی زنا یظنو کی طرح شدہ یشدو ہے، ٹھیک ہے نا، شدید پڑھا تھا ہم نے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا اسم تفضیل ہے. اسم تفضیل کا نام شاید ہم نے پہلے لیا تھا، مگر QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ کمپیریزن آ رہا ہوتا ہے زیادہ بڑا زیادہ چھوٹا، ٹھیک ہے نا، اس کو ابھی ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں گے 2-4 لیسن کے بعد، پھر یہ اسم تفضیل کا نام بھی پڑھ لیں گے اور اس کا وزن بھی پڑھ لیں گے. اشدو زیادہ شدید ہو گیا، زیادہ سخت ہو گیا. ٹھیک ہے. العذاب، عذاب ہمیں آتا ہے. و ما، نہیں، ہاں اور نہیں، اللہ بغافل، غافل بھی ہم پہلے پڑھ چکے. ویسے تو اردو میں بھی غافل استعمال ہوتا ہے، تو غافل کا اشارہ کر لیں پتہ چل جائے گا کہ غافل کا اشارہ کیا ہوگا. ہاں فاعل کے وزن پہ غافل. اور یہ کون سا فعل ہے؟ یہ کس باب سے آ رہا ہے؟ وزن کیا ہے اس کا؟ غافلہ یغفل، باب نصرہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. غافل اس کا اسم فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے. اما، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، یہ دو لفظ مل کر کے بنتا ہے ان اور ما، تو ہو گیا سے جو. ٹھیک ہے نا. تعملون کا تو اشارہ کر دیں تو پتہ چل جائے گا تعملون. ٹھیک ہے. سب کو آتا ہے، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی. تو الحمدللہ آیت کا یہ حصہ بھی دیکھیں کتنا آسان تھا، اور اس میں تو سبھی لفظ ہمیں آتے تھے. اس طرح کے لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہے اس دنیا میں، ذلت و رسوائی، اور آخرت میں دردناک عذاب. کس طرح کے لوگوں کے لیے؟ جو یہ کام کر رہے ہو کہ کتاب اللہ کے کچھ احکامات کو مان رہے ہیں اور ان پر عمل کر رہے ہیں، اور کچھ کا انکار کر رہے ہو. اب یہ انکار جو ہے یہ زبانی بھی ہو سکتا ہے اور عملی بھی ہو سکتا ہے، کہ زبانی بھلے مان تو رہے ہو ہاں جی ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر، اور مگر عمل نہیں کر رہے ہوں. اب یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا آج ہم قرآن کریم کے کچھ احکامات کو ہم نے سائڈ میں رکھا ہوا ہے اور عمل نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. اس آیت میں یہ پیغام ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہود کے لیے کہا تھا کہ جب تم یہ کام کرو گے، کچھ احکامات کو مانو گے اور کچھ کا انکار کرو گے تو تمہارے لیے دوہرا عذاب ہے، تو کیا ہمارے لیے نہیں ہوگا دوہرا عذاب؟ یہ ہمارے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہاں ایک سبق ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ نیند کی وجہ سے فجر کی نماز چھوڑ دے اور بقیہ چاروں نمازیں اہتمام سے پڑھے. یہ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک مثال نماز کی دے دی ہے. بہت سارے اعمال ہیں ایسے جن کے اوپر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے مگر کلیئرلی. جو حدیث ڈاکٹر صاحب نے اس سلسلے میں اس کورس میں شامل کی ہے، یہ صحیح الجامع لکھا ہوا ہے. تو صحیح الجامع کا مطلب کیا ہے؟ یہ الجامع الصغیر حدیث کی ایک کتاب ہے جو علامہ ابن حجر عسقلانی کی ہے. اس کی جو تخریج کی ہے علامہ ناصر الدین الالبانی نے، جو تھوڑا عرصہ پہلے ہی گزرے، اور اس میں سے صحیح احادیث جو ہے نا انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لی. اس میں کچھ ضعیف احادیث بھی تھیں، ان کو الگ کر کے. تو اب اس کو جب صحیح الجامع لکھا ہوا نظر آئے نا تو پریشان نہیں ہوگا. ہم نے تو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ ہی نام سنا ہوا ہے.
اس لیے میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ صحیح الجامع کہا جاتا ہے، الجامع الصغیر اس کا نام ہے، ابن حجر اسقلانی کی احادیث کا مجموعہ ہے ان کا، اور اس کو جب تخریج کی علامہ الالبانی نے تو اس کو اب شارٹ میں لوگ لکھ دیتے ہیں صحیح الجامع، کبھی ریفرنس میں لکھا ہوا نظر آ جائے گا تو میں نے کہا میں بتا دوں شاید یاد رہے۔ ویسے تو جو حدیث کا ہم کورس کراتے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں کور ہوتی ہیں، لاسٹ ٹائم جب ہم نے کرایا تھا تو جی کووڈ کے بعد ذرا ڈسکنٹینیو ہو گئی تھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہماری، تو انشاءاللہ ابھی تھوڑے عرصے بعد پھر ہم ایک حدیث کا کورس کرائیں گے جس میں خاص طور سے یہ اصطلاحات جو حدیث کی کتابوں کے بارے میں، صحیح کیا ہے ضعیف کیا ہے، یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ اس میں کور کریں گے انشاءاللہ، اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے تو چلیں۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، کیا لکھا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق دو کام ایسے ہیں کہ ان کی سزا اسی دنیا میں دی جاتی ہے۔ کون کون سے ہیں وہ؟ پہلا ظلم اور والدین کی نافرمانی۔ تو اگر اس دنیا میں جن چیزوں کی سزا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ان کو دیکھا جائے اس میں سے دو چیزیں یہ ہیں، ان دونوں چیزوں سے ہمیں خاص طور سے بچنا چاہیے۔ الحمدللہ آیت نمبر 85 ہماری مکمل ہو گئی ہے، آیت نمبر 86 اس کو بھی پہلے سن لیتے ہیں اور پھر ترجمہ تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے، پھر نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اولئکا اشارہ کریں، ہاں ذرا سوچ لینا کہ نیچے ہے کہ اوپر ہے، کہاں ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ہاذا ہاؤلائی کے بعد ذالکا اولئکا، تو کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم ویسے ذالکا اور اولئکا کا؟ ہاں ہاں، تو یہاں پہ دیکھیں ترجمہ یہی لوگ ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جب دور کا اشارہ استعمال ہو اس طرح تو اس کو تھوڑی سی اہمیت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر میں اس کا ترجمہ کروں کہ یہی وہ لوگ ہیں تو ہو جائے گا نا، تو یہ عربی کا قاعدہ ہے، اس لیے پریشان مت ہوا کریں جب بھی ذالکا تلکا اولئکا اگر یہ سب آ جائے تو ترجمہ یہ ہوا ہو تو اس میں پریشان نہ ہو آپ لوگ۔ اس لیے میں نے کہا میں بتا دوں کہ یہ ایک طریقہ ہے اس کو تھوڑا سا عظمت دینے کا، اس بات کو تھوڑی سی ایلیویٹ کرنے کا، ٹھیک ہے نا، اہمیت دینے کا۔ اولئکا الذین آتا ہے آپ کو وہ سب جو، یہ کیا ہے، اس کو توڑوں گا اگر میں تو کیسے پڑھوں گا؟ یا ویسے تو یہاں پہ ہے الذین اشتروا الحیات، اب اگر میں توڑ دوں الذین میں نے الگ کر دیا تو اب اس کو کیسے پڑھوں گا میں؟ ہاں اش ہوگا کہ عش ہوگا؟ پہلے تو یہ دیکھ لیں، آپ نے یہ فعل پڑھا ہوا ہے کیا ہے؟ فعل ماضی مضارع کریں نا اس کا، ذرا فعل ماضی کریں، چلے فعل ماضی کا پہلا صیغہ اشترا ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ اشترو کیسے ہو گئی؟ کیسے ہو گئی؟ اس وزن پہ کس باب سے پڑھا تھا؟ اشترا یشتری، اہتدا یہتدی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، باب کون سا تھا؟ افتعال تھا، تو اس میں پھر او کی آواز نکلتی تھی، اہتدا کے بعد اہتداؤ تھا نا، تو پھر اہتدو تو نہیں پڑھا تھا۔ اشترا کی بھی گردان آپ نے کی ہوئی ہے، اس کے اندر اشترا، ہاں اشتراؤ تھا، ٹھیک ہے نا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ تاکہ ایک تو حمزہ کے نیچے زیر، اس کو پہچان لے کہاں پہ زبر آتا ہے اور کہاں پہ زیر آتی ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ گردانیں جو ہے نا پکی ہونی چاہیے۔ QC3 ابھی ابھی کر کے آپ لوگ آئے اور یہ مزید فی کی ساری گردانیں ہیں، اشترا یشتری، اہتدا یہتدی، یہ سب ہم نے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو
اس کو جو بھی توڑ کے پڑھے گا وہ اس کو کیا کرے گا؟ حمزہ کے نیچے زیر لگائے گا. ٹھیک ہے. تو اشترا سے جب اشترا ہوا تو اب یہاں پہ ایک واو پہ پیش نظر آ رہی ہے صرف ملانے کے لیے. اصل جو لفظ ہے جب میں توڑوں گا اس کو تو اشترا لکھوں گا, واو کے اور پیش صرف آگے ملانے کے لیے, کیونکہ ملا کے پڑھنا ہے, آپ کو پتا ہے اس کو. تو عربوں کا یہ طریقہ ہے کہ پیش کے ساتھ اگر واو آ رہا ہے تو پیش کے ساتھ ملا دیں گے, کہیں پہ یا آ رہی ہوتی ہے زیر کے ساتھ ملا دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. اب کلیئر ہو گیا, یہ اشتراؤ کا اشارہ کر لیں گے, سب کو کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور اشترا یشتری جو فعل ہے میں نے بتایا تھا نا کہ یہ خرید اور فروخت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹریڈ کے لیے, مطلب آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. تو اشتروا الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی. ٹھیک ہے نا, خرید لی انہوں نے. اب با کے ساتھ الاخرہ آ رہا ہے یہاں پہ, تو اس سے پتہ چلے گا مجھے کہ یہ ہاں حرف جر تو ہے, بالآخرتی تو ہے, مگر سے کا ترجمہ نہیں کروں گا بلکہ اس کے بدلے کر لوں گا. ٹھیک ہے, آخرت کے بدلے دنیا, یعنی کہ جو اصل آخرت کی زندگی تھی ان کو چاہیے تھا کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے, مگر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور دنیا کی جو حقیر زندگی ہے اس کے بدلے. تو یہ بے وقوفی کا سودا ہے کہ اس دنیا میں ہم کو فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دیں. یہ سمجھنے والی بات ہے یہاں پہ. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ فا لا یخفف, فا کیا ہے؟ ہاں, پس پھر لا یخفف, لا تو ہو گیا نہیں. ٹھیک ہے نا. اور یخفف, یہ اگر فعل آپ نے تھوڑا سا زور دیں تو ہم نے مزید فی میں پڑھا تھا, سبحا یسبح, اس طریقے سے اس کو ہم کر سکتے ہیں خففا یخففو. اب یہاں پہ مجھے فا پہ زبر نظر آ رہا ہے سیکنڈ لاسٹ پہ, اس کا مطلب ہے کہ یہ مجہول کا صیغہ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ میں نے اس دن بتایا تھا نا جب مجہول پڑھ رہے تو لاسٹ والے پہ زبر دیکھیں گے شروع میں پیش کے ساتھ, تو آپ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ مجہول کا صیغہ تو نہیں ہے. تو اصل میں یہ یخففو تھا, مجہول جب بنا تو یخففو ہو گیا. ٹھیک ہے نا, یہ کلیئر ہے نا سب کو؟ یہ ابھی ہم نے تھوڑے دن پہلے ہی پڑھا ہے یہ. تو اور اب اگر میں بتاؤں خففا یخففو سے مصدر بنتا ہے تخفیف, تو اب مجھے بتائیں گے آپ لوگ کہ فعل کس باب سے ہے؟ یہ باب تفعیل ہے یہ. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. اب سارے صیغے آپ کر سکتے ہیں. تو تخفیف کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا, کمی کرنا, کہتے ہیں نا کہ سزا میں تخفیف کر دی گئی, تو سزا میں کمی کر دی گئی. تو یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے, فلا یخفف, اور نہیں کمی کی جائے گی, نہیں ہلکا کیا جائے گا, عنہم, ان سے, العذاب. ٹھیک ہے نا, تو عذاب جو ہے ان کے اوپر سے کم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ولا, اور نہیں, ہم ینصرونا کا اشارہ کریں آپ سب لوگ. سامنے ہے کہ سائیڈ میں؟ پہلے تو اس کا فیصلہ کریں نا. ٹھیک ہے, ہاں مجہول ہے, نہیں اوپر کی طرف ہوگا. مجہول کا اشارہ ہم نے پہلی اس طرح رکھی تھی نا, تو یہ مجہول کا صیغہ ہے. تو اب کیونکہ نصرہ ینصرو سے ہی ہم نے سب سے پہلے مجہول کا کیا تھا نا, نصرہ اور ینصرو. ٹھیک ہے نا, تو اسی کی جمع ینصرونا ہو گیا. ترجمہ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے, اسی لیے لکھا ہوا یہاں پہ کہ وہ مدد کیے جائیں گے. کلیئر ہے, سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ ماشاءاللہ. چلیں ابھی فعل کے ٹیبل میں آئیں گے نا, وہاں پر میں دکھا دوں گا آپ کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ چلیں لفظی ترجمہ ہو گیا اس کا الحمدللہ. آیت کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھ لیا, اشارات اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر اور عارضی ہے. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا اور کیسے مرے گا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک سے زیادہ
کھانے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں ایک سے زائد لباس نہیں پہن سکتے، اور ایک وقت میں ایک سے زائد کمروں کا استعمال نہیں کر سکتے، بھلے 8 بیڈ روم کا گھر ہو ہمارا۔ ہماری زندگی گنتی کے کچھ سال ہیں جو ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں، اس لیے یہ بہت ہی حماقت کی بات ہوگی کہ دنیا کی خاطر اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ ہم نے QC1 میں بات کی تھی نا کہ دنیا کی زندگی ہے اس کو قریب کی زندگی بھی کہا جاتا ہے اور حقیر بھی کہا جاتا ہے۔ دنا یدنو سے ادنا بنا تھا اور اس کی مؤنث پھر دنیا بنی تھی، یاد ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اب تو آپ لوگوں نے یہ سارے فعل QC2 میں آگے پڑھ لیے تھے، دا یدو کے وزن پہ دنا یدنو باب نصرہ سے ہے نا، تو اب تو زیادہ سمجھ آنا چاہیے کہ دنیا کا مطلب یہ حقیر، قریب والی بھی ہے، آخرت دور والی ہو گئی، اور حقیر بھی ہے مگر، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بدلے آخرت برباد نہیں کریں، آخرت اصل زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے ہماری۔ الحمدللہ یہ آیت بھی ہماری مکمل ہو گئی۔ ترجمہ ان دونوں آیات کے ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں ہم کہ تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں جو ایسا کرے اس کی کیا سزا ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور وہ قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی، سو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو یہ قیامت میں ان کے لیے انجام اللہ تعالیٰ نے ابھی بتا دیا ہے۔ ہماری چوائس ہے کیا ہم یہ انجام چاہتے ہیں، اگر نہیں چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا اور اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا۔ اسباق دعا اور پلان ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ اسباق شروع میں ہم نے دیکھے تھے کہ اللہ کے دین کی مکمل اطاعت کیجیے اور کسی بھی حصے کو مت چھوڑیے۔ ان لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہے جو دین پر اپنی پسند کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے والوں کو خاص تنبیہ کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں اس کو پڑھنے کے بعد؟ اے اللہ ہمیں اس بات سے بچائیے کہ ہم صرف انہی احکامات کو مانیں جو ہمارے لیے آسان ہے اور باقی کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، ہم دعا کریں گے اور ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ بچ سکتے ہیں ہم۔ پلان کیا بنانا چاہیے ہمیں کہ انشاءاللہ اس آیت میں بیان کیے گئے دوہرے عذاب کو ذہن میں رکھ کر اپنے نفس کی خواہشات پر قابو رکھوں گا۔ اسماء اور افعال جو ان آیات میں آئے ان کو دیکھ لیں ہم۔ یوما، یومن ہے اصل میں، یہاں پر یہ تھوڑی سی تبدیلی نظر آ رہی ہوگی آپ کو، اس لیے کہ آگے یہ القیامہ کے ساتھ مل رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ QC5 میں ہم پڑھیں گے کیسے یہ آپس میں جڑتے ہیں دونوں، ٹھیک ہے؟ یومن اس کی جمع ایامن، ٹھیک ہے نا؟ اشد، ٹھیک ہے، الہ کی وجہ سے الہ حرف جر ہے اس لیے اشدی ہو گیا تھا، اصل میں یہ اشدو ہے، اور آپ دیکھیں ایرو اپ بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ جمع نہیں ہے بلکہ یہ اسم تفضیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ سپرلیٹو۔ افعال 3 حروف والے، کفر یکفرو آتی ہے میں پوری گردان، غفل یغفلو یہ بھی ہم نے کر لی تھی، 6 چابیاں اس کی۔ غفلت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کا جو مصدر ہے غفلتن، ٹھیک ہے نا؟ عمل یعملو بھی QC1 سے ہم کرتے آ رہے ہیں، نصر ینصرو بھی کرتے آ رہے ہیں QC1 سے، جزاء جزا یجزی QC2 میں ہم نے کی تھی، اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں اگر کوئی بھول گیا تو جلدی سے۔ جزا یجزی اجزی، نہیں دوبارہ سے کریں، آپ نے غلط بولا۔ فائل اسم فائل کیا ہے؟ جازن، ہاں، مجزیون اور جزاؤن، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ بھی جزاؤ آیا اس وجہ سے کہ آگے من کے ساتھ مل رہا تھا، یہ اصل میں جزاؤن ہے یہ، ٹھیک ہے؟ چلیں، یردون یہ میں نے بتا دیا تھا وہاں پہ کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، ردہ یردو جو ہے یہ کس باب سے ہے؟ باب نصرہ، اور جنہ یظنو کے وزن پہ ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے، تو آئیے اس کی گردان ہم کر لیں۔ ردہ یردو، جنہ یظنو کی آتی ہے نا گردان، بالکل اسی وزن پہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ردہ نہیں، یا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، پیش ہے؟
ہاں زنا یظنو کریں پہلے، میرا خیال ہے زیادہ آسان ہو جائے گا. چلیں پہلے کریں زنا یظنو ظن، ہاں زانن مظنون اور ظنن. اب آ جائیں ردا یردو ردا رادن، ہاں مردو. دیکھیں دال جیسے وہاں پہ مظنون کیا تھا نا، یہاں پہ ہم کیا کریں گے مردودن. ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں رد کیا ہوا، اردو میں بھی یہی مردودی استعمال ہوتا ہے جس کو رد کیا گیا. شیطان مردود کہتے ہیں نا، تو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. اور ردن جو ہے اس کا مصدر ہو گیا. تو یہ جو ہم نے QC2 میں گردانے کی ہے نا، اس کو ذرا پکا کرتے رہیں تو آسان ہو جائے گا کام. تؤمنون آمنا یؤمنو سے تؤمنو اور اس کی جمع تؤمنون ہو گیا، آتی ہے پوری گردانہ میں. ٹھیک ہے، یہ تو QC3 میں ابھی کر کے آئے اس کو. یہ آ گئی اشترا یشتری. اس وقت جو اس کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے باب کون سا ہے اس کا، افتعال. افتعال ٹھیک ہے نا. تو اشترا یشتری اس کی گردان 6 چابیاں جلدی سے کر لیں، سب کو آنی چاہیے، سب لوگ کر لیں ایک ساتھ. اشترا یشتری اشتری، اس میں دیکھیں زیر ہے، ٹھیک ہے نا، یا نہیں ہے فعل امر میں، آخر میں صرف زیر ہے. اشتری ٹھیک ہے نا. مشترن مشترن اشتراءن. تو مشتری اکثر آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے اشتہار وغیرہ. مشتری ہوشیار باش، تو وہی خریدار کو ہی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی بی اویئر، وہ اس کا نام ہے وہ الگ ہے. یخفف، یہ باب کون سا ہے، ابھی آپ لوگوں نے بتایا تھا تفعیل. ٹھیک ہے نا. ہاں جیسے ہم نے علمہ یعلم پڑھا تھا، تو یہ خففا یخفف ہے. ٹھیک ہے، کر لیں اس کی 6 چابیاں جلدی سے. یخفف مخفف مخفف تخفیف. مخفف اور مخفف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مخفف کس کو کہتے ہیں، ہاں جس کو کم کیا ہوا، تخفیف جس میں کی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا. تو یہ عربی اردو میں پڑھنا زیادہ آسان میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بہت سارے الفاظ تو آپ اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ گردان دیکھتے ہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے اچھا اس گردان میں سے یہ 3 الفاظ تو اردو میں بھی شامل ہیں. الحمدللہ. علامہ آپ نے ریفرنس فعل علامہ پڑھا تھا نا. ہاں پرانے کورس میں ہم نے سبا پڑھا ہوا تھا، نئے کورس میں علامہ ہے. دونوں کا ایک ہی وزن ہے، جس سے آپ کو آسانی ہو آپ اس سے یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے نا. اچھا الحمدللہ ہم نے جب شروع میں بات کی تھی کہ صرف کے اسباق پڑھیں گے، تو اب آپ دیکھیں یہاں تک ہم مجہول تک تو پہنچ چکے ہیں. آج تھوڑا سا اور آگے، اس کے بعد پھر ہم ناف کی طرف جائیں گے. تو صرف اب ختم ہونے والی ہے تقریباً. آج ہم نے یہ باب کروما کر لینا ہے اور اسم مکان یہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. تو صرف کے اسباق ہمارے ختم ہونے، گردانیں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. آج آخری گردان ہم کر رہے ہیں کروما کی انشاءاللہ. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم نے 3 حروف والے صحت مند افعال پڑھے تھے. کون کون سے ابواب پڑھے تھے اس کے، 3 حروف والے یعنی ثلاثی مجرد کے، فتح نصرہ ضربہ سمع. اس وقت ہم نے کہا تھا کہ 2 ابواب اور بھی ہیں، ایک باب ہے کروما اور ایک ہے باب حسیبہ. حسیبہ سے تو بہت ہی کم فعل آتے ہیں، قرآن کریم میں تو شاید ایک آدھی آیا ہوا ہے. کروما سے بہت سارے آتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اتنے نہیں ہیں، اس لیے ان کو ہم نے کہا تھا بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں آپ، فتح نصرہ ضربہ سمع، اس کا فعل ماضی مضارع اور فعل امر لکھ دیا ڈاکٹر صاحب نے. اسی طرح اب آپ دیکھیں کروما جو ہے نا، اس کا فعل ماضی میں پیش آ رہی ہے. اس سے پہلے فعل ماضی میں یا تو تینوں پہ زبر تھی یا باب سمیہ میں نیچے درمیان میں زیر تھی. اس میں کیا ہے، کروما کے اندر جو فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے اس کے درمیانی حرف کے اوپر پیش آ رہی ہے. مگر یہاں آپ آ جائیں تو
یکرمو میں کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ینصرو کے وزن پہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ باب کروما جو ہے وہ باب نصرہ کی طرح ہوا, صرف نصرہ کے فعل ماضی میں صاد کے اوپر زبر تھی, یہاں پر پیش آ گئی, بس باقی وہی رہے گا. تو اگر یہ چیز آپ سمجھ لیں تو اب باقی سارے صیغے بنانا آسان ہو جائیں گے آپ کو, اس لیے کہ آپ دیکھیں فعل امر اور نہیں جو ہم نے کہا تھا فعل مضارع سے بنتا ہے, تو ینصرو سے وہاں پہ انصر بنا تھا, تو یکرمو سے یہاں پہ کیا بنے گا؟ حکرم. آسان ہو گیا نا کام, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم حسیبہ کبھی دیکھ لیں گے, پہلے کروما پہ کر لیتے ہیں. تو کروما کے وزن پہ کئی 100 الفاظ قرآن کریم میں آئے, اس لیے ہم اس کی تو پریکٹس کریں گے. حسیبہ کی صرف 6 چابیاں دیکھ لیں گے بس. کروما یعنی کہ وہ سخی ہوا یا ہو گیا کہہ لیں. اب کروما سے جب اس کی جمع بنے گی تو کرومو, ٹھیک ہے نا, کروما تھا نا تو کرومو ہو گیا. بس راہ پہ پیش آپ نے یاد رکھنی اور آخر تک چلتی رہے گی, دیکھ لیں راہ پہ پیش, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. چلیں فعل ماضی اور مضارع اس کا پہلے کر لیتے ہیں, پھر آگے چلیں گے. کروما کیا ترجمہ ہوا؟ ساتھ ساتھ کرتے ہیں, وہ سخی ہوا. کرومو وہ سب سخی ہوئے. کرمتا آپ سخی ہوئے. کرمتو میں سخی ہوا. کرم تم, ہاں کرم نہیں ہے کرم ہے, راہ پہ پیش, ہاں کرم تم آپ سب سخی ہوئے. کرم نا ہم سب سخی ہوئے. اب بغیر ترجمے کی دفعہ کر لیں. کروما, کرومو, کرمتا, کرمتو, کرم تم, کرم نا. فعل مضارع میں آ جائیں. یکرمو یہ بالکل ینصرو کے وزن پہ آپ دیکھیں, نصارہ, رزاقہ, جس کی بھی فعل مضارع گردان آتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو. یکرمو, یکرمون, تکرمو, اکرمو, تکرمون, نکرمو. ٹھیک ہو گیا. ترجمے کے ساتھ کرنا ہے یا ڈائریکٹ؟ ڈائریکٹ کر لیں. چلیں پوری فعل ماضی مضارع دونوں ایک دفعہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کروما, کرومو, کرمتا, کرمتو, کرمتم, کرمنا. یکرمو, یکرمون, تکرمو, اکرمو, تکرمون, نکرمو. میں ایک دفعہ اشارہ کروں گا, آپ لوگ بولیں گے. کرمو, کرمتا, کرمتو, کرمتم, کرمنا. ینصرو کے وزن پہ آئے گا. ہاں دوبارہ سے کریں فعل مضارع. یکرمو, یکرمون, اکرمو, کرمون. راہ پہ پیش ہے نا بھائی, زیر کیوں بول رہے ہیں آپ؟ ایک دفعہ پھر کریں, اور سب لوگوں نے ایک ساتھ کرنا ہے پلیز. زیر زبر کا خیال رکھیں بھائی, اب تو QC1 سے کرتے آ رہے ہیں. ینصرو کی گردان ینصرو, یرزقو, یخلقو, کیا 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 ہم نے, تو اب کیوں چینج ہو رہی ہے؟ چلیں دوبارہ سے کریں, میں اشارہ کروں, سب نے ایک ساتھ بولنا ہے, ٹھیک ہے. ایک ساتھ کریں نا, مزہ نہیں آ رہا, الگ الگ لوگ کر رہے ہیں. اچھا اب ہم آتے ہیں فعل امر اور نہیں کی طرف. بالکل جس طرح نصرہ میں فعل امر تھا اسی طرح فعل امر ہوگا, فعل نہیں ہوگا. پہلے اس کو کر لیتے ہیں. وہاں پہ تھا انصر, یہاں پہ کیا ہوگا؟ اکرم, ٹھیک ہے نا, سخی ہو. اکرمو تم سب سخی ہو, ٹھیک ہے نا. لا تکرم, لا تکرمو. اب اسم فاعل اس کا جو ہے نا یہ نوٹ کریں, کریمن, یہ فاعلن والے وزن پہ نہیں آ رہا ہے, اور اسم مفعول اس کا ڈیش ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ خاص گروپ ہے فعل کا
جس کا مفعول نہیں ہوتا، اس کو ابھی نوٹ کر لیں، اس میں جتنے بھی فعل آئیں گے نا اس کا مفعول نہیں ہوگا. اور فاعل میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ کثرت پائی جاتی ہے کریم رحیم وغیرہ میں، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح اس میں بھی کثرت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے اس کا جو اسم فاعل ہے وہ تھوڑا سا ہم آگے جا کے پڑھیں گے جب صفت مبالغہ وغیرہ پڑھیں گے، اسی کورس میں پڑھنا ہے انشاءاللہ 1-2 لیسن کے بعد، تو اس وقت پھر ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے کریم کے وزن پہ جو اسم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی گردان مکمل کر لیتے ہیں ہم. ہاں مصدر اس کا دیکھ لیں، کرمن اور کرامتن، ٹھیک ہے نا. تو اس کا اسم فاعل کیا ہوا؟ کریمن ڈیش اور کرمن اور کرامتن، دونوں اس کا مصدر ہے، سخی ہونا اور سخاوت، ٹھیک ہے. یہ اس باب کی میں نے بتایا نا خاصیت یہی ہے کہ اس کا مفعول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ جو سخی ہوا وہ تو خود ہی ہوا نا. ہاں وہ اس سے آ رہا ہے مزید انفی. مادے کے حروف جیسے حرما یحرم تحریم سیکھا تھا نا ہم نے، تو وہاں پہ تھا محرم اور محرم، تو اسی طرح مکرم اور مکرم ہے. وہ مزید فی میں ابھی فی الحال ہم ثلاثی مجرد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مادے کے سیم حروف سے آپ پڑھ چکے ہیں اب تو QC3 میں کہ بہت سارے ایسے فعل ہم نے پڑھے کہ مادے کے حروف سے ثلاثی مجرد میں بھی ایک باب سے آ گیا یا 2 باب سے آ گیا، وہ پھر مزید فی میں بھی 2-3 ابواب سے آ گیا وہ. تو یہ تو قرآن کریم میں آپ کو افعال اس طرح ملتے رہیں گے انشاءاللہ. تو آئیے اس کی پوری گردان ایک دفعہ کر لیتے ہیں اور ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی. کروما، کرومو، کرمتا، کرمتو. راہ پہ پیش کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی، مجھے سمجھ نہیں آتا. کرم اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم، بالکل صحیح ہے، مگر یہاں پر تو کروما ہے نا، ٹھیک ہے نا. چلیں دوبارہ سے شروع کریں. کروما، کرومو، کرمتا، کرمتو، کرمتم، کرمنا. یکرمو، یکرمونا، تکرمو، اکرمو، تکرمونا، نکرمو، اکرم، اکرمو، لا تکرم، لا تکرمو، کریمن ڈیش کرمن یا کرامتن. ٹھیک ہو گیا. ایک دفعہ میں اشارہ کروں آپ لوگ کریں گے، پلیز زبر زیر کا خیال کر کے کریں، ردم نہیں ٹوٹنی چاہیے، ٹھیک ہے. چلیں. کوئی آئے گا پریکٹس کرانے کے لیے؟ اگلی کلاس میں سب نے آنا ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو کیونکہ یہ کروما کا ہم ایک ہی فعل اسی کی گردان کر رہے ہیں اور قرآن کریم میں بہت دفعہ آتے ہیں یہ. چلیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. تو یہ نوٹ کر لیں، اگلی کلاس میں اعادے کا سیشن ہوگا، اس میں سب نے آگے سنانی ہے، ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ. اب آپ دیکھیں قرآن کریم میں کروما باب سے یا اس وزن پہ جو فعل آتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ اس کی 6 چابیاں لکھ دی ہیں. سب میں سب سے پہلے تو دیکھ لیں کہ اسم مفعول جو ہے
یہ آپ لوگ اس کی تصویریں کیوں لیتے ہیں؟ جب ہم سلائیڈیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو پھر کیا پرابلم ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، وجہ بتا دیں میں بھی سمجھ لوں تاکہ. نہیں سلائیڈیں جو ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، نہیں سلائیڈز PDF والی، PDF والی سلائیڈ ہم شیئر کرتے ہیں نا. اچھا 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 ٹھیک ہے، میں شیئر کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیئر کر دوں گا. میں ہی سوچ رہا ہوں میں نے کہا تصویر کیوں لیتے ہیں آپ لوگ. ہاں نہیں وہ PDF میں آپ اسے لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں. سب سے پہلے تو یہی کروما ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی تو ابھی پوری گردان ہم نے کر لی ہے. اسی وزن پہ آ جائیں حکومہ. حکومہ کیا ہے؟ وہ عقل مند ہوا، ٹھیک ہے نا، حکومہ وہ عقل مند ہوا. اسی طرح اس سے کیا حکیم بنتا ہے، ٹھیک ہے، حکمت. عظومہ یہ عظیم جو ہم نے پڑھا تھا، ہاں سخت، ہاں عظیم ہونا عظومہ. اسی طرح کسورا، ٹھیک ہے نا، زیادہ ہونا، کثرت جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو کثیر یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. ہاں اور اسی طرح بصورا یہ بھی بصیر، اسی سے یہ بھی پڑھا ہوا ہے ہم نے، سمیعن بصیرن جو آتا ہے. کبورا سے کبیرن، اور باؤدا سے بعیدن، اور بعد یہ اس کا مصدر بھی استعمال ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوں گے. ان سب کی یہ 6 چابیاں جو ہے نا، یہ ہمیں پکی کر لینی چاہیے تاکہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی ہے ہمیں پتہ ہو کہ اچھا یہ اس باب سے آ رہا ہے اور یہ اس کا اسم فاعل ہے جو مبالغے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کثرت ہے اس میں زیادہ، اور اسم مفعول اس کا نہیں ہوگا، کسی کا بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کیوں، اس لیے کہ جو ہو رہا ہے اسی کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، کسی اور پہ اثر پڑ نہیں رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے جی، نہیں بہت زیادہ استعمال ہوئے. یہ تو جو زیادہ استعمال ہوئے ڈاکٹر صاحب نے وہ لکھے ہیں، آپ دیکھیں تعداد دیکھیں نا، 27 بار تو یہ ہوا تھا، اس کے بعد 197 بار یہ آیا، 107 بار. اسی طرح 33 سے نیچے والے نہیں دیے نا انہوں نے، 15-20 والے بھی تو ہوں گے، 5-6 والے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے نا، سلیکٹ کر کے ڈاکٹر صاحب نے وہ دیے ہیں آپ کو جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے اس کی 6 چابیاں جو ہے نا باری باری آپ لوگ کر لیں گے، زیادہ اچھا ہو جائے گا، پکی ہو جائیں گی یہ. ٹھیک ہے نہیں ضروری نہیں ہے، باب کروما یاد رکھیں، کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کس باب سے آ رہا ہے. جیسے آج میں آپ نے دیکھا کہ شدیدن بھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے نا، مگر وہ کہاں سے آ رہا تھا؟ شدہ سے. تو باب دیکھنا پڑے گا کس باب سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا سر، 6 چابیاں باری باری آپ لوگ ایک ایک کر لینا. ادھر سے بیٹھ کے جلدی سے کرا دینا، سب زیادہ آسان ہو جائے گا. بھائی سب نے پریکٹس کرنی ہے. ڈیش کرم کرامت، معنی نہیں، معنی بھی کر لینا. ہاں جی اقبال صاحب، حکومہ یحکم حکم حکیم ڈیش حکم حکمت عقل مند ہونا. آپ کریں. یعظم فوزن عظیم ڈیش عزم اور عظامت. کثیر ڈیش کثرت، کثرت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یبصر ابصر بصیر ڈیش ڈیش. ہاں اس کا بھی وہی بصارتن بھی ہے، ٹھیک ہے نا، بصرن بھی. کبیر ڈیش اور کبر، ٹھیک ہے، بڑا. آپ کرائیں خورشید صاحب.
بعد دور ہونا. ٹھیک ہے حسن صاحب آپ کروما کرا دیں یا کروں قریب ڈیش کرا. چلیں اسی لیے بار بار کرا رہا ہوں اور اگلی دفعہ آپ نے آگے کرانا ہے اور سب سے پہلے آپ نہیں کرانا ہے آگے. چلیں اچھا اس کے بارے میں جو نوٹ ہے وہ دیکھ لیں. پہلی بات تو یہ پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ یہ سائلنٹ کر دیں نا اپنا موبائل کس کا بج رہا ہے. مندرجہ بالا افعال کا کوئی مفعول نہیں ہے, میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ کوئی مفعول نہیں ہے. ٹھیک ہے پھر جتنے بھی اسم فاعل ہیں وہ اس کے فعیل کے وزن پر بنتے ہیں, یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. پھر یہ جو اسم فاعل ہیں جیسے کریم حکیم وغیرہ اس میں کچھ صفات ہیں جن کے بارے میں آپ بعد میں پڑھیں گے. جیسے میں نے بتایا کہ اسم مبالغہ ابھی ہم نے 1-2 لیسن کے بعد پڑھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, تو اس کی صفات جو ہیں وہ زیادہ والی زیادتی والی. اب ہم آتے ہیں باب حسیبہ یحسیبو. وہاں پر میں نے آپ کو دکھایا تھا نا کہ فعل ماضی تو حسیبہ ہے سمیع کی طرح, مگر فعل مضارع جو ہے نا اس کا وہ ہے یحسبو, یعنی کہ باب دربا کا جو فعل مضارع تھا یضربو اس کی طرح ہے یہ. ٹھیک ہے تو اس کی پوری گردان ڈاکٹر صاحب نہیں شامل کی اس لیے کہ بہت زیادہ فعل اس باب سے آ نہیں رہے ہیں قرآن کریم میں, تو بس پہچان کے لیے انہوں نے 6 چابیاں یہاں پہ کر دی ہیں. اور آپ دیکھ لیں کیونکہ اس کا فعل مضارع جو تھا وہ باب دربا کی طرح تھا, تو اس کا فعل امر جو ہے ٹھیک ہے نا فعل مضارع یضربو کی طرح ہے اور فعل امر بھی جو ہے ادرب کی طرح ہے یہ. ٹھیک ہے اس سے یاد رکھ لیں آپ کہ باب کروما میں فعل مضارع سارا جو تھا نصارہ کی طرح ہی تھا. ٹھیک ہے نا, باب حسیبہ میں فعل مضارع سارا جو ہے وہ دربا کی طرح ہوگا. ٹھیک ہو گیا, تو آئیے 6 چابیاں ایسی کر لیتے ہیں. ہاں ابھی حساب کرتے ہیں. ٹھیک ہے حسیبہ حسیبہ یحسیبو احسب حاسب محسوب اور حسبان. اس کا ایک اور مصدر بھی ہوتا ہے حسبن, ایک مصدر اور بھی ہوتا ہے اس کا. ہاں ویسے یہاں پہ حسبانون ہے, آپ کتاب میں اس کو یاد کر لیں آپ کو. ٹھیک تو وہ ایک اور بھی ہے اس کا جو حسیبہ یحسبو بھی ہے اصل میں, وہ باب سمیع سے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں نہیں وہ مزید فی میں آئے گا. ٹھیک ہے نا, حاسبہ سے محاسبہ پڑھا تھا نا. دیکھیں روٹ لیٹرز وہی ہیں, روٹ لیٹرز وہی ہیں. ابھی بریک میں آپ کو اس کے باقی افعال بھی دکھا دوں گا. ٹھیک ہے نا, ابھی لیسن اینڈ کرتے ہیں نا ابھی اس کے بعد پھر. ٹھیک ہے تو ہوم ورک میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں, کچھ لوگوں نے ہوم ورک بھیجے ہیں کمپلیٹ نہیں ہے, تو خاص طور سے آن لائن والوں کے لیے میں نے کہا تھا کہ ان کے پاس چوائس ہے, اگر تو ہوم ورک کرنا مشکل لگ رہا ہے تو پھر آبزرور کیٹیگری میں آ جائیں جس میں آپ نے ہوم ورک بھی نہیں کرنا ہے, ٹیسٹ بھی دینا ہے, بس آپ اٹینڈ کرتے رہیں. کورس جتنا سیکھیں گے آپ خود ہی سیکھیں گے, ہمیں نہیں پتا آپ نے کتنا سیکھا ہے, ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے ایز آبزرور آپ اس کو اٹینڈ کرتے رہیں خالی. مگر اگر آپ نے سیکھنا ہے صحیح طریقے سے, امتحان دینا ہے, نمبر لینے ہیں, سرٹیفکیٹ لینے ہیں, اگلے کورس میں جانا ہے, تو اس کے لیے پھر پراپر ٹائم پہ ہوم ورک کر کے دینا ضروری ہے. ٹائم پہ کر کے دینا ضروری ہے, اس کو نوٹ کر لیں. کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ اچھا بھائی ایک ساتھ ہم دے دیں, تو ایسا نہیں ہے. ہر ہوم ورک ٹائم پہ آنا چاہیے. لیٹ بھیجیں گے آپ تو پھر اس کے مارکس کٹیں گے آپ کے, اور پھر آپ کو ہی اینڈ میں پرابلم ہوگی کہ جی اچھا مجھے تو سرٹیفکیٹ ایکسلنس والے ملنا تھا مگر میرٹ والا مل گیا, یا میرٹ والا ملنا تھا تو کمپلیشن والا مل گیا ہے. تو بہتر ہے, میں نے کہا ابھی ایک دفعہ پھر ریمائنڈر کرا دے دوں کہ ٹائم پہ ہوم ورک سبمٹ کرانا ضروری ہے. اور ٹیچر بننے کی کوشش جاری رکھیں, پڑھتے رہیں, پڑھاتے رہیں. انشاءاللہ آپ سب سے اچھا جب ہی سیکھیں گے جب آپ پڑھائیں گے. دعا کر لیں, اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, اس کو پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.
15 منٹ کی ہم بریک کر لیتے ہیں, جلدی سے چائے پی کے واپس آ جاتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. آج کے دوسرے سبق کے لیے صفحہ نمبر 12 اشارہ ڈی, 2 آیات اس میں ہم پڑھیں گے, آیت نمبر 87 اور 88 انشاءاللہ. مضمون وہی پیچھے سے چل رہا ہے جو ہم نے بریک سے پہلے دیکھا تھا, کہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی بات ہو رہی تھی, کہ وہ کتاب کے کچھ حصوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ پر نہیں رکھتے ہیں, بعض کتاب پر ایمان. اور اب اگلا اشارہ جو ہے وہ ہے موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک, یعنی کہ یہ بھی ان کی بدعمالیاں تھیں جو ان کو یاد دلائی جا رہی ہیں کہ تم نے انبیاء اور رسول کے ساتھ کیا کیا تھا, کیا کرتے تھے, مطلب تم لوگ ان کے ساتھ. تو اشاروں کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں ہم. پہلا اشارہ, دوسرا اشارہ, تیسرا اشارہ, چوتھا اشارہ. بولیں گے تو یاد رہے گا. ہاں شارٹ میں دیکھیں ہم اس کو, تو سب لوگ بولیں پلیز. جی تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بنی اسرائیل کی ایک اور خرابی اور خامی تھی اس کی بات کر رہے ہیں, کہ وہ موسیٰ اسلام کی سچی اور پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی ہم سچی اور پکی اتباع کر رہے ہیں, یا صرف دعویٰ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے ان آیات کی روشنی میں. اسباق جو ہم ان آیات سے لے سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر رسولوں کے ساتھ نہایت بدتمیزی کی اور ان کے پیغام کو ٹھکرایا. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے رسول بھیجے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں. جبریل علیہ السلام اللہ کے ایک معزز فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس اللہ کی وحی لانے کا کام کرتے ہیں. انہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے. نئے الفاظ دیکھ لیں ہم. پہلی لائن میں ایک نیا لفظ ہے, یہ قفینا جو آ رہا ہے. دوسری لائن میں 2 تو نہیں, میرا خیال ایک ہی ہے, اید نہ ہو. تیسری لائن میں ایک نیا لفظ ہے تحوا. چوتھی لائن میں ایک نیا لفظ ہے غلف. بس باقی سب ہمیں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ لا نہ ہم آتا ہے, یہ ہمیں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ. تو الحمدللہ. آئیے اس آیت کے ایک حصے کو پہلے سن لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. صدق اللہ العظیم. اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, اور ہم نے پے در پہ بھیجے اس کے بعد کئی رسول, اور ہم نے دی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں, اور ہم نے مدد کی اس کی روح القدس یعنی جبرائیل اسلام کے ذریعے. لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. وَلَقَدْ QC1 سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں, سب آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے. لام بھی تاکید کے لیے ہے, البتہ ضرور, اور قد بھی فار شیور. ٹھیک ہے نا. انڈیڈ پڑھ چکے ہیں. آتینا کا اشارہ کر لیں, جلدی سے پتہ چل جائے گا. آتینا ہمیں آتا ہے. ٹھیک ہے. موسیٰ, ہاں آتینا موسیٰ, موسیٰ کو کیا دیا؟ الکتابہ. ٹھیک ہے نا. واہ, اور
قفینا، قفینا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا فعل اس وزن پہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے پڑھا ہے قفا یقفی، اور تقفیتن باب ہے اس کا تفعیل، ٹھیک ہے نا. اس وزن پہ مجھے یاد تو نہیں آ رہا کوئی فعل ہم نے پڑھا ہے، ویسے کمزور میں ہم نے پڑھا تھا ولا یولی تولیتن پڑھا تھا، مگر وہ کمزور میں تھا. یہ قفا یقفی مجھے یاد نہیں آ رہا، مگر جب آپ کو اس کا باب پتہ چل گیا ہے تو اب آپ اس کی پوری گردان بنا سکتے ہیں. جب ہم اس پہ آئیں گے افعال میں تو دیکھ لیں گے باب تفعیل سے، ٹھیک ہے. پے در پے، ٹھیک ہے. من بعد، من سے، اور بعد ہی اس کے بعد، ہا کی ضمیر جو ہے وہ بالرسل، ہاں پے در پے بھیجا ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں کئی رسول بھیجے. واہ آتینا، ہاں عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے نا، عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے. کیا چیز دی؟ البینات، بینتن، بین یہ والا فعل ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہاں بینا یبینو ایک اور فعل ہے، یہ بانا یبینو ہے، ہاں وہ بھی پڑھا ہوا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ بھی پڑھا ہوا ہے ہم نے، اور ابانا یبینو بھی پڑھا ہوا ہے. بانا یبینو جو ہے باب دربا سے ہے، ابانا یبینو جو ہے وہ باب افعال سے ہے، اور بینا یبینو جو ہے وہ باب تفعیل سے ہے، ٹھیک ہے نا. مادے کے حروف سیم ہیں تینوں کے. ابھی گرامر پورشن میں جائیں گے تو پھر دیکھ لیں گے اس کو ہم. تو بیناتن مؤنث ہے، اس کی جمع بیناتن ہو گئی. ال لگا ہوا ہے تو صرف ایک زیر آ رہا ہے، البیناتی، ٹھیک ہے نا. واہ ایدنا، اید، ایدا یؤید تائید، ٹھیک ہے نا. یہ بھی باب تفعیل سے ہے، ٹھیک ہے. تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تائید کرنا، مدد کرنا، ٹھیک ہے نا. ایدا، ہاں بالکل اسی طرح، ایڈ وہی ہے، ٹھیک ہے نا. تائید اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بی، ہاں بی روح القدس، تو تائید کی، مدد کی کس سے؟ روح القدس، ٹھیک ہے. لفظی ترجمہ ہم نے دیکھ لیا ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ برے سلوک کا ذکر کیا ہے. بنی اسرائیل کا یہ برا رویہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے انبیاء کرام جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام وغیرہ کے ساتھ بھی جاری رہا. اور اگر آپ کبھی تورات کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت سخت زیادتیاں کی اپنے انبیاء اور رسل کے ساتھ، خاص طور سے ان کی کردار کشی بہت کی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے نا. ان کے اوپر ہر طرح کے الزام لگائے ہیں اور کتاب میں لکھ دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف طاقتور معجزے دے کر بھیجے گئے تھے جو خود ان کی ولادت سے پہلے سے شروع ہو چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیوں کی شکل میں معجزات بھی دیے گئے تھے، جیسے بیمار کو اچھا کر دینا، اللہ کے حکم سے مردہ کو دوبارہ زندہ کر دینا وغیرہ. اور عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کو بنی اسرائیل میں ہی بھیجا گیا تھا اور بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجا گیا تھا. یہ جو عیسائیت بعد میں انہوں نے بنی اسرائیل کے باہر پھیلائی وہ بعد کی بات ہے. عیسیٰ اسلام کا جو میسج تھا آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو انجیل کی جو موجودہ شکل جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، اس میں ان کا جو قول ہے بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آئی ایم سینٹ ٹو دی لاسٹ شیپ آف اسرائیل، ٹھیک ہے نا.
تو وہ بنی اسرائیل طرف بھیجے گئے تھے. اور پھر اسی جو بک کے بارے میں انہوں نے خاص طور سے کہا کہ جی یہ جو بک آف لا ہے اس کو میں تبدیل کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس کو نافذ کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ والی بات کلیئر تھی اور ان کی کتابوں میں تھا کہ وہ انتظار کر رہے تھے ایک مسیح آئے گا, مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق انکار کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہی کام انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. ان کی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے, آپ دیکھیں اٹھا کے کتابیں, ڈیوٹرانمی 18 وغیرہ کے اندر بڑا کلیئر لکھا ہوا, پڑھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام جس کے آنے کی بات کر رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مگر چینج کر دیا انہوں نے, نہیں مانا جب آگے. تو روح القدس یعنی مقدس روح, یہ خطاب جبرائیل اسلام کو اعزاز کے طور پر دیا گیا ہے. عیسائیت میں ہولی گوسٹ جس کو کہتے ہیں, مقدس روح. یوں تو ہر نبی کی مدد جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کی جاتی ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذرا الگ تھا کہ انہیں بنی اسرائیل میں سے ان کے دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا جو ان کو قتل کر دینا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے. الحمدللہ آیت یہ والی مکمل ہو گئی ہے. اگلی آیت اس کو بھی ہم پہلے سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. صدق اللہ علیہ وسلم. کیا پھر جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ جسے نہ چاہتے تھے تمہارے نفس, تو تم نے تکبر کیا, پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے. لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر اس کی تشریح میں آئے. کلما ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, جب کبھی بھی, ہے نا. اور فا کیا پھر, ٹھیک ہے. جاءکم آیا تمہارے پاس آتا ہے آپ کو, رسول کوئی رسول, بی ما ساتھ جو, لا تہوا ایک نیا لفظ آ گیا, ہوے یا یہوا, اس کا جو مصدر ہے ہوا وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے, خواہشات نفسانی کو کہا جاتا ہے, یہ میرا خیال ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. ہوا نفس کی پیروی کرنا, ٹھیک ہے. احوا اس کی جمع ہوتی ہے. تو یہ باب سمیہ سے ہے, ابھی ہم افعال میں آئیں گے تو دیکھ لیں گے. ہاویہ یحوا, اس وزن پہ ہم نے کوئی فعل پڑھا ہے؟ میرا خیال ہے مجھے یاد تو نہیں آ رہا ہے, مگر کیونکہ اس میں کمزور بھی آ رہا ہے اصل میں. چلیں چیک کر لیں گے جب افعال میں آئیں گے. تو انفسکم, نفس کی جمع انفس, انفسکم آتا ہے آپ کو, اس کو توڑ کے پڑھیں. استکبرتم, استکبرا یستکبرو پوری گردان کی ہوئی تھی, تو اس کا اشارہ کر دیں گے فوراً پتہ چل جائے گا. فعل ماضی ہے مضارع ماضی ہے, گڈ. تو یہ آتا ہے فعل آپ کو. فریقاً, فریق عربی میں کیا کہتے ہیں, ایک گروہ, کچھ لوگ, ٹھیک ہے نا. کذبتم, کذبا یکذبو, تکذیب فعل پڑھا ہوا ہے, پوری گردان کی بھی آپ نے, آتا ہے کیا ترجمہ ہے, کذبا کیا ہوتا ہے, یہ لازم اور متعدی کا فرق ہے, سوچ لیں. کذبا اس نے جھوٹ بولا, اور کذبا اس نے جھٹلایا, بہت فرق ہے, ٹھیک ہے نا. کذبتم اشارہ کریں گے پتہ چل جائے گا فوراً, ٹھیک ہے. واہ فریقاً ایک دوسرا گروہ ہو گیا. تقتلون تم سب قتل کرتے تھے, بالکل اشارہ کریں گے پتہ چل جائے گا. فعل مضارع کا صیغہ ہے, تو پتہ چلا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے ان میں سے کچھ کو تم نے جھٹلا دیا, کچھ کو شہید بھی کر دیا. یہ ان کا عمل تھا. بنی اسرائیل صرف وہ احکام چاہتے تھے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں, اور ان احکامات کو ٹھکرا دیتے
جو ان کی خواہش کے خلاف ہوں. ان میں بغاوت و سرکشی کا جذبہ اتنا بھرا ہوا ہوتا تھا کہ وہ نبیوں کو جھٹلانے بلکہ ان کو قتل کر دینے میں بالکل بھی نہیں ہچکچاتے تھے. آج ہمارا بھی حال ایسا ہی ہے. آپ دیکھ لیں پورے آپ کے جو لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں ان کے اندر وہی بل پیش ہوتے ہیں, وہی بل پاس ہوتے ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پسند ہوں. اگر نہیں تو شریعت بل کا کیا اشر ہوا تھا آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے, ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہی کام ہے جو بنی اسرائیل نے کیا, جس کے اوپر ان کو اللہ تعالیٰ نے ہاں بالکل دنیا میں رسوائی اور وہ ساری چیزیں, آخرت کا عذاب, سب کچھ بتایا ہوا ہے. ہمارے لیے بھی بالکل وہی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, اگر ہم نہیں ٹھیک ہوں گے یا ایٹ لیسٹ اپنی بساط کے بھر کوشش نہ کریں ہم ٹھیک کرنے کی, تو مشکل ہے. الحمدللہ یہ آیت مکمل ہو گئی. آخری آیت دیکھ لیتے ہیں, آیت نمبر 88. اس کو بھی پہلے سن لیں. اس پہ تو آیت کے تقریباً تمام الفاظ آتے ہیں ہمیں. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق اللہ العظیم. چھوٹی سی آیت ہے, جلدی سے ترجمہ کر لیں. اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں, بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب, چنانچہ کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں. لفظی ترجمہ کریں. وقالو, ان سب نے کہا اشارے کے ساتھ کہ قلوب نا, قلوب قلب کی جمع ہے. ٹھیک ہے نا. غلف غلاف میں لپٹا ہوا, مغلوف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. غلافوں میں جمع ہے. بل کا استعمال جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے ہرگز نہیں کہتے ہیں نا, کلا بل, اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے. کلا بھی آتا ہے اور کہیں پہ کلا نہیں ہے اور پیچھے والی بات کو نیگیٹ کیا جا رہا ہے, تو آپ سمجھ لیں گے کلا اس میں چھپا ہے, ہرگز نہیں. ٹھیک ہے نا. بل لعنہم اللہ, لعنا, ہاں لعنا جو ہے یہ فعل پڑھ چکے ہیں ہم پہلے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں لعنا یلعنو باب فتح. ٹھیک ہے نا. اس وزن پہ ہم نے سارے جو باب فتح کے صحیح والے فعل ہیں, جعلا فعلا سب پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. فتح کلیئر ہو گیا. لعنہم اللہ, لعنت کی اللہ نے ان پر, بھی کفرہم, کس سبب سے, ان کے کفر کے سبب. فا قلیلاً, قلیل اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہاں یہ فعل پڑھا ہوا ہے ہم نے, قلیل تھوڑا سا. ہاں ما یؤمنون, ما جو, ہاں یؤمنون وہ سب, ہاں وہ سب ایمان لاتے ہیں. تو بہت کم ہی لوگ ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں. بنی اسرائیل نے کہا ہمارے دل غلافوں میں, یعنی یہ کہ ہم اپنے عقیدے میں بہت مضبوط ہیں اور کوئی چیز بھی ہمیں ہمارے عقیدے, یعنی ہمارے عقیدے کو ہلا نہیں سکتی, اور کوئی بھی بات ہو یا کسی نے بھی کہی ہو وہ ہمیں ہمارے عقیدے سے ہٹا نہیں سکتی. آج بھی یہ بات دیکھنے کو ملے گی کہ اگر کوئی قرآن احادیث وغیرہ سے کسی کو نصیحت کرنے کی کوشش کی جائے تو سننے سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کہ جی ہم تو سنیں گے ہی نہیں, ہم نے بہت اچھی طرح جو چیز ہے ہمارے پاس بس وہ پکی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی کتاب, اس کی آیات, اس کے لیے ہمیں اپنا دل ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے انکار کی اصل وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے, اور لعنت اس لیے بھیجی ہے کہ انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا, اس لیے اب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ جس پر لعنت بھیج دیں تو اس کے لیے کچھ ہو سکتا ہے. دنیا میں تو شاید اللہ تعالیٰ سب کو دے رہے ہوتے ہیں, کچھ مل بھی جائے گا اس کو, آخرت میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ہمیں بالکل کلیئر ہونی چاہیے. تصور کیجئے کہ اللہ کسی پر لعنت بھیجے تو وہ لعنت کتنی بھیانک ہوگی. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. حدیث دیکھ لیتے ہیں ہم, عربی میں پڑھیں گے,
چلیں جو لفظ آتا ہے وہ پڑھتے ہیں، نہیں آئے گا میں بتا دوں گا آپ کو. ان زیاد ابن علاقتہ. ہاں زیاد کون ہے؟ ابن علاقہ. ٹھیک ہے نا، ہاں نام ہے یہ علاقہ، وہ اردو والا علاقہ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا. ان امی ہی، ام کہتے ہیں چچا کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ میرے امزاد ہیں، اپنے کزن کو نہیں ہم کہہ رہے ہوتے کہ یہ امزاد ہے یا اپنے امزاد سے. تو ام عربی میں چچا کو کہتے ہیں امن. تو امی ہی وہ اپنے چچا سے روایت کر رہے ہیں. کانا خالہ، سوری قالا انہوں نے کہا. ٹھیک ہے، یعنی ان کے چچا نے کہا کان النبی، کانا تھے نبیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقول وہ، اب کانا یقول درمیان سے نکال دینا. اب تو آپ پڑھ چکے ہیں نا. ٹھیک ہے نا، ہاں کہ وہ، ہاں ٹھیک ہے، ہاں کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. اللہم انی، سب آتا ہے آپ کو، اعوذ بکا، ہاں تیری پناہ میں، من منکرات الاخلاق. اب یہاں پہ رک جائیں ذرا. منکرات کیا ہوتا ہے؟ ہم ہمیشہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس کو لوگ منکر غلطی سے بول دیتے ہیں، منکر ہے اصل میں یہ. تو کیا ترجمہ کرتے تھے ہم اس کا؟ برائی. ٹھیک ہے نا. تو منکرات الاخلاق کیا ہوگا؟ اخلاقی بیماریاں یا بری عادتیں. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ سمجھ لیں اس کا. لفظی ترجمہ میں نہیں کرا رہا ہوں، میں مفہوم بتا رہا ہوں نا آپ کو. وا آ گیا اور والاعمال، تو اصل میں کیا ہے یہ؟ العمالی ہے، والاعمالی. تو وا منکرات الاعمالی، یہ واو جو ہے عطف ہم تھوڑا آگے جا کر کے پڑھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہی جہاں بھی دیکھیں اعمال کے نیچے زیر آ رہی ہے، یہاں پر بھی اخلاق اور اس کے نیچے زیر آئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. ہاں تو میں پناہ مانگتا ہوں من منکرات الاخلاق و من منکرات الاعمال. ٹھیک ہے نا، ہاں اور برے کاموں سے. والاحوائی، احوا آج ہی ہم نے پڑھ لیا. ہاں ہوا اس کی جمع احوا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر بھی وہی ہے، منکرات الاحوائی. کلیئر ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. ترجمہ پڑھ لیں آپ. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. اچھا نہیں، وہ آپ لکھنے کی بات کر رہے ہیں. وہ عربی والے جو پڑھیں گے نا تو وہ اس کو ملا کے ہی پڑھیں گے. وہاں پہ شاید نہ بھی لگا ہوا نا تو ملا کے ہی پڑھیں گے اس کو. تو ان کو پتہ ہے، یہ تو بولنے کا طریقہ ہے نا. آپ لوگوں کے لیے لگائے جاتے ہیں، وہ عربوں کے لیے نہیں لگائے جاتے. ٹھیک ہے نا، ہاں ٹھیک ہے. چلیں تو الحمدللہ یہ آیت بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب ہم ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں ان دونوں آیات کا. اور البتہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دی اور اس کی مدد کی روح القدس جبرائیل السلام کے ذریعے. کیا پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ آیا جو تمہارے نفس نہ چاہتے تو تم نے تکبر کیا؟ سو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ ان پر ان کے کفر کے سبب اللہ کی لعنت ہے، سو تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. باغ دیکھ لیں ہم. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر رسولوں کے ساتھ نہایت بدتمیزی کا رویہ رکھا اور ان کے پیغام کو ٹھکرا دیا. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے رسول بھیجے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں. اور ہمیں اس بات پہ بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی کی امت میں بھیج دیا کہ اس کی تعلیمات ہم تک پہنچ گئی ہیں، اور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دی وہ اپنی اصلی حالت میں ہم تک موجود ہے. دوسری امتوں سے مقابلہ کر لیں ہماری اس امت کا، تو ہماری تو کوئی چوائس نہیں تھی اس امت میں پیدا ہونے کی. یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس امت میں پیدا کر دیا. تو اس کے اوپر ہمیں
بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے اللہ کا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے اتنا بڑا انعام ہمیں دے دیا کہ اس امت میں بھیج دیا جس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس ہدایت کی کتاب بھی موجود ہے، نبی کی تعلیمات بھی موجود ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اب یہ چینج نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، کتنا آسان ہو گیا کام ہمارا۔ تو اس کا مطلب ہے پھر ہمیں اپنے آپ کو اس کا اہل بھی ثابت کرنا چاہیے نا۔ ہاں، اس کے اہل کیسے ثابت ہوں گے؟ جب ہم اس کو اپنائیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اپنے اعمال اچھے کریں گے، ورنہ تو قیامت کے دن پچھتاوا ہی ہوگا، اور دوسری امت والوں سے جہاں پہ بات چیت ہو گئی تو وہ تو لان تانی کریں گے کہ تمہیں تو کتاب بھی صحیح حالت میں ملی تھی، ہمیں تو کتاب بھی صحیح حالت میں نہیں ملی تھی، اور نبی کا بھی پتا تھا کہ اب اور آ جائیں گے۔ سوچیں آپ ذرا، اور پھر بھی تم اپنی آخرت نہیں سنوار سکے، اس وقت کتنا افسوس ہوگا۔ تو اس لیے یہ ٹائم ہے، یہ زندگی ہے، اس وقت ہمیں کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کتاب کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ جبرائیل اسلام اللہ کے ایک معزز فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس اللہ کی وحی لانے کا کام کرتے ہیں، انہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت قبول کرنے والا بنا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والا بنا۔ یہ وہ والی بات ہے جو ہم نے پہلے کی تھی کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ موسیٰ اسلام کی سچی پیروی نہیں کر رہے تھے، آج ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے اللہ کا جو کلام ہے اور اس کی جو تعلیمات ہیں اس پہ صحیح معنوں میں عمل نہیں کر رہے ہیں، دعویٰ ہی صرف کر رہے ہیں کہ ہم اس کے امتی ہیں، تو پھر معاملہ ہمارا بھی گڑبڑ ہے۔ پلان کیا بنانا چاہیے کہ میں اچھے اور نیک لوگوں سے مشورہ لوں گا اور ان کی بات کو توجہ اور خاموشی سے سنوں گا، ان کی بات سے اگر غصہ بھی آئے تو ہٹ درمی نہیں کروں گا۔ یہ وہ والی بات ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں، قرآن کی آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، ان کے لیے اپنے دل کے اوپر غلاف نہیں چڑھا لینا ہے، اپنے دل کو کھلا رکھنا ہے، اس کو اور کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا ہے، چاہے ہمارے معاشرے میں، ہماری برادری میں، روایات، ہماری اقدار، کلچر ہمارا سب سے بڑا اس کے خلاف ہی کیوں نہ۔ اسماء اور افعال دیکھ لیں۔ کتاب، اس کی جمع کتب، ہمیں آتا ہے رسول، رسول اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ بینات، یہ میں نے بتایا تھا کہ بیناتن کی جمع بیناتن ہے، اور نفسن کی جمع انفسو اور نفوسن دونوں ہم پڑھ چکے ہیں۔ قلب کی جمع قلوب، یہ بھی ہمیں آتا ہے۔ اغلفو، اس کی جمع غلفن، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ افعال میں آ جائیں، قتل یقتلو سے تقتلون، لعن یلعنو سے، ہاں العن، کیوں؟ اس لیے کہ باب فتح سے تھا، یہ اس کی 6 چابیاں جلدی سے کر لیں۔ لعن یلعن العن لاعن ملعون لعنت۔ تو اب دیکھیں اس میں سے بھی 3 لفظ تو بالکل استعمال ہوتے ہیں، ملعون بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لعنت بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہاں تو جی ابھی ہم نے پڑھا تھا لعنت اللہ، ٹھیک ہے نا، ہاں جاء، ہاں مصدر تو اس کا وہ نہیں ہے نا، جینڈر نہیں ہے نا۔ جاء آتا ہے ہمیں، جلدی 6 چابیاں کر لیں، سب کو آنا چاہیے، کریں زور سے کریں نا۔ یہ جا ان ہے، ٹھیک ہے نا، 2 زیر ہیں، اس پہ یاد رکھیے گا۔ تہوا، یہ میں نے بتایا تھا آپ کو، حویہ یحوا، باب سمیہ ہے، یہ وزن اس کا ایگزیکٹلی ردیہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں 2 کمزور آ رہے ہیں، مگر ریفرنس کے لیے آپ لے سکتے ہیں ردیہ یردا۔ حویہ یحوا، احوا، حون، محویون اور حون،
قال یقولو ہمیں آتا ہے، اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. قل یقلو قلیل، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ہم پہلے کر چکے ہیں. آگے چلیں. قفا یقفی، یہ میں نے بتایا تھا کہ باب تفعیل ہے. یہ اس وزن پہ ہم نے کون سا فعل پڑھا ہوا ہے؟ کمزور آ گیا نا اس میں، دو کمزور آ گئے. ویسے تو واللہ یولی بھی پڑھا تھا مگر اس میں شروع میں کمزور آ رہا ہے نا، اس لیے ابھی یاد نہیں آ رہا مجھے. اس وزن پہ کوئی نہیں پڑھا ہوا ہے. جہاں پہ نہیں آ رہا ہو وہاں پہ اس کا اپنا وزن. نجا یا نجی، نجا یا نجی بھی پڑھا تھا. یونجی، جی جزاک اللہ خیرہ. یہ سسٹر نے آن لائن جو لے رہی ہیں انہوں نے بتا دیا کہ نجا یونجی ہم نے پڑھا ہوا ہے اس وزن پہ. ٹھیک ہے نا. تو چلیں ریفرنس میں لیا آپ کو اس کا. قفی فعل امر ہو گیا. مقفن، مقفن اور تقفیتن. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ ہم نے تنجیتن پڑھا تھا. ٹھیک ہے. نجا یونجی. ایدناہ، ایدہ یؤید، تائید. تائید جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ بھی باب وہی ہے مگر اس میں شروع میں حمزہ بھی آ گیا ہے، اس کے بعد یا بھی ہے کمزور ہے، تو اس لیے علمہ یعلم کا وزن نہیں بنے گا. اس کا اپنا وزن ہوگا ایدہ یؤید. ٹھیک ہے نا. تائید. اس کی 6 چابیاں جلدی سے کر لیں. ایدہ یؤید، اید، مؤید، مؤید، تائید. ٹھیک ہے نا. استکبرا یستکبرو، یہ تو پوری گردان آتی ہے کسی 3 میں آپ نے کی ہوئی ہے، اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں. کذبا یکذبو بھی آپ نے پوری گردان کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کی 6 چابیاں آپ کر لیے گا. آمن یؤمن، یہ بھی میں اسکپ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. گرامر میں آ جاتے ہیں جلدی سے. گرامر میں اس طرح میں نے بتایا تھا کہ ہم نے یہاں تک کر لیا ہے پچھلے سبق میں. کروما. اب اسم مکان، اسم صفت اور اسم تفضیل، اسم مبالغہ اور جمع تکسیر، یہ ہم اور مزید کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ نحو میں چلے جائیں گے. تو آئیے دیکھ لیتے ہیں. آج اسم مکان ہم نے پڑھنا ہے. یہ پچھلا سبق تھا، اس کا اعادہ ہم اگلے لیسن میں کریں گے. ٹھیک ہے. اسم مکان کیا ہے؟ اصل میں جو فعل کی گردانیں ہم نے کی ہیں نا، اس میں آپ دیکھیں مصدر جو ہوتا تھا ہم نے کہا تھا کہ یہ اسم ہے، اس سے ہی مختلف صیغے نکل رہے ہوتے ہیں نا. تو اسی طرح ان کا ایک نام ہے، ہم تھوڑا سا آگے جا کر کے پڑھ لیں گے کہ کچھ اور اسما بھی اسی سے بن رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے اسم تفضیل تھوڑا سا پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اسم ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ظرف. ٹھیک ہے نا. یہ لکھ لیں، یہ آپ کی کتاب میں نہیں ہوگا، اس کو نوٹ کر لیں. اسم ظرف. ٹھیک ہے نا. اس کی 2 قسمیں ہوں گی. ایک ہوگا اسم ظرف مکان اور ایک ہوگا اسم ظرف زمان. اب اس کو سمجھ لیں تو آئندہ کے لیے آسانی ہو جائے گی آپ کو کہ بھائی اسم ظرف کی 2 قسمیں ہیں. یعنی کہ اسم ظرف جو ہے وہ مجھے بتائے گا اس فعل کے ہونے کا وقت یا ہونے کی جگہ. تو اگر وہ اس فعل کے ہونے کی جگہ بتا رہا ہے تو اسم ظرف مکان ہو گیا. اگر وقت بتا رہا ہے تو اسم ظرف زمان. ٹھیک ہے نا. ٹائم اینڈ اسپیس کی ہم انگلش میں بھی بات کرتے ہیں نا، زمان و مکان اردو میں بھی ہم کہتے ہیں. تو اس سے یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے کہ جو بھی فعل ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سجدہ، اس نے سجدہ کیا، تو اب اس کا سجدہ کرنے کی جگہ کیا ہے؟ مسجد. ٹھیک ہے نا. ہو گیا نا. تو یہ ہو گیا اسم ظرف مکان. تو اس کورس میں QC4 میں آپ کا صرف اسم ظرف مکان ہے، اس لیے زمان کی ہم بات نہیں کریں گے، وقت کی بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. کہ اس فعل کے ہونے کے وقت کی ابھی ہم بات نہیں کر رہے، وہ بعد میں بات کریں گے. اس کورس میں صرف اسم ظرف کی ایک قسم ہے جس کو اسم مکان شارٹ میں ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے. جب بھی ہم اسم مکان کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے یہ اسم ظرف مکان ہے. ٹھیک ہو گیا. تو عربی زبان میں جگہ یا
مقام کا نام بنانے کے کئی قاعدے ہیں، اس میں سے 3 قاعدوں کا نیچے ذکر کیا گیا ہے. تو اس میں 3 قاعدے ہم پڑھیں گے، بہت آسان ہے. پہلا قاعدہ کیا ہوگا؟ جیسے فعل ہے فاعلہ، اب اس کے فعل کے ہونے کی جگہ جو ہوگی وہ مفعل کا وزن ہوگا. اس کو نوٹ کر لیں، مفعلن. ٹھیک ہے نا؟ تو اب جیسے وہ خراجہ وہ نکلا تھا، تو نکلنے کی جگہ کون سی ہوگی؟ مخرجن. اب مڈل ایسٹ میں جو لوگ ٹریول کرتے رہے آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں جیسے سڑکوں کا ہمیں ایگزٹ لکھا ہوتا ہے نا، انٹرنس لکھا ہوتا ہے، وہاں پہ کیا لکھا ہوگا؟ مخرج. ٹھیک ہے نا؟ یعنی نکلنے کی جگہ. مدخل داخل ہونے کی جگہ. کلیئر ہو گیا؟ تو بہت آسان ہے یہ، آپ کو فعل کا پتہ ہو تو آپ خود بنا سکتے ہیں. ذہابہ وہ گیا، مذہب جانے کی جگہ یعنی کہ راستہ. ٹھیک ہے. دخلا وہ داخل ہوا، مدخل داخل ہونے کی جگہ. اب یہ دیکھیں ان سب کے آخر میں تنوین آتی ہے، مفعل، مخرج، مذہب، مدخل. اس کی جمع جب بنتی ہے نا، یہ یاد رکھیں، اس میں آخر میں تنوین نہیں ہوگی بلکہ پیش آئے گی. بس یہ ایک چیز نوٹ کر لیں تو آپ کو آئندہ آسانی ہو جائے گی. آپ دیکھ لیں ان سب کی جمع میں کیا آ رہا ہے؟ مفعلن کی جمع مفاعل، مخرجن کی جمع مخارج، مذہبن کی جمع مذاہب، مدخلن کی جمع مداخل. یہ ایک قاعدہ ہو گیا. اس کا وزن کیا ہوا؟ مفعلن. بس یہ یاد رکھیں کہ اس کام کے ہونے کی جگہ یعنی کہ اسم، ظرف، مکان کیا بنا؟ مفعلن کے وزن پہ. یہ ایک وزن ہو گیا جس کو قاعدہ ڈاکٹر صاحب لکھا ہوا نا، یہ ایک وزن ہے. ایک اور وزن اب اس کا جو دوسرا ہوگا نا، وہ کیا ہوگا؟ صرف یہاں پہ مفعل کی جگہ مفعل بن جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ اب ہم آگے دیکھتے ہیں. پہلے یہ دیکھیں کہ انہوں نے جمع کے بارے میں جو بتایا کہ مخرجن کی جمع، دیکھیں یہاں تنوین نہیں ہے، مخارجو. اس کی جمع، اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر. کیوں؟ اس لیے کہ جمع سالم نہیں ہے، یہ مخرجونہ یا مخرجینہ نہیں آئے گا اس میں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اسم ظرف کا جو وزن ہوگا، چاہے مفعل ہو چاہے مفعل ہو، ٹھیک ہے نا، اس کی جمع جو ہوگی نا وہ اس میں تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ چلیں بول چال میں اس کا استعمال دیکھ لیں. این المدخل. ٹھیک ہے نا؟ کہاں ہے؟ المدخل الی الیمین. یمین رائٹ سائڈ کو کہتے ہیں. کسی سے پوچھیں گے نا کہ ہاں انٹرنس کہاں ہے، تو رائٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے. این المخرج، ایگزٹ کدھر ہے؟ المخرج الی الیساری. یسار لیفٹ سائڈ کو کہتے ہیں. یمین اور یسار اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ویسے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اور لفظ بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب آتے ہیں دوسرے وزن کے اوپر. پہلا وزن میں نے بتایا تھا مفعل، دوسرا وزن ہے مفعل. یاد رکھ لیں. تو اگر فعل ہے فاعلہ تو اس کا اسم ظرف مکان بنے گا مفعل کے وزن پہ. سجدہ اس نے سجدہ کیا، ظرف مکان کیا ہوا؟ مسجدن. شراقہ وہ طلوع ہوا. جی 3 وزن بتانے ہیں، پہلا پڑھا دیا تھا، دوسرا پڑھا رہا ہوں ابھی، تیسرا آئے گا ابھی. لکھا ہوا نا قاعدہ نمبر 2. ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو وزن کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے قاعدہ بتا دیا ہے. میں آپ کو وزن اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ مفعل، مسجد، مشرق، مغرب ایک ہی وزن آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے؟ آپ قاعدہ ہی نوٹ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فعل ہے سجدہ، اس نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کی جگہ مسجدن. فعل ہے شراقہ وہ طلوع ہوا، طلوع ہونے کی جگہ مشرقن. فعل ہے غرابہ وہ غروب ہوا، غروب ہونے کی جگہ مغربن. ٹھیک ہے؟ اب ان کی جمع دیکھ لیں. اسی جمع کا وزن وہی ہوگا، زیر کے ساتھ صرف آخر میں تنوین کی جگہ جو ہے وہ پیش آ جائے گی اور ایک الف کا اضافہ ہو جائے گا. جیسے وہاں پہ جب مفعلن تھا تو مفاعلو تھا. یہاں پہ کیا ہے؟ مفعلن ہے تو یہاں پہ مفاعلو. ٹھیک ہے؟ تو مسجد کی جمع مساجد ہوتا ہے نا، تو مسجدن کی جمع ہم کہیں گے مساجدو. مشرقن کی جمع مشارقو. مغربن کی جمع مغاربو. ٹھیک ہے؟ بول چال میں دیکھ لیں. حل صلیت فی المسجد.
ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں، عربی میں سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. نعم صلیت فی المسجد. من این تطلع الشمس، من سے این کہاں، تطلع وہ طلوع ہوتا ہے، مؤنث کا صیغہ ہے اس لیے کہ عربی میں سورج مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا. الشمس سورج کو کہتے ہیں. تو تطلع الشمس من المشرقی، سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ ٹھیک ہے. این تغرب الشمس، یہاں پر بھی مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. تغرب الشمس فی المغربی. ٹھیک ہے. اب تیسرا وزن آ جاتے ہیں، تیسرا قاعدہ جس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہوا ہے، تیسرا وزن ہے. یہ کیا وزن ہے؟ فاعلہ سے مفعلتن. ٹھیک ہے نا. تو اسم ظرف کے 3 وزن میں نے آپ کو بتا دیے، مفعلن، مفعلن اور مفعلتن. تو اگر فعل ہے درسا، اس نے پڑھا، تو پڑھنے کی جگہ، درس کی جگہ کیا بنی؟ مدرستن. ٹھیک ہے نا. ملکا وہ مالک ہوا، مملکتن. ٹھیک ہے نا. اور کتبہ اس نے لکھا، مکتبتن. ٹھیک ہے نا، لائبریری. اچھا اس میں یہ کہ جہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے مقبرتن، بہت ساری قبریں ہوں گی، مکتبتن بہت ساری کتابیں ہیں تو اس کو لائبریری لکھ دیا ہے، مصنعتن. ٹھیک ہے. اس وزن پہ ان کا جو جمع ہے وہ مفاعلو کے وزن پہ آئے گی، یہ یاد رکھیے گا. جمع کا اس کا وزن وہی ہے جیسے مدارسو، ممالکو، مکاتبو. تنوین اس میں بھی نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جمع کے تو 2 ہی اوزان مل گئے آپ کو، ایک مفاعلو مل گیا، ایک مفاعلو مل گیا. ٹھیک ہے نا. قاعدے یا وزن 3 ہو گئے. کلیئر ہے؟ تو اس کا بھی بول چال میں دیکھ لیں. متا تذهب الى المدرسہ، متا کب. ٹھیک ہے. تذهب تم، ہاں جاتے ہو، جاؤ گے. الى المدرسہ، اذهب الى المدرسہ فی الصباح. کیا ترجمہ ہوا؟ اذهب الى المدرسہ، ہاں جاتا ہوں یا جاؤں گا دونوں ترجمہ ہو جاتا ہے نا، فی الصباح. ٹھیک ہے نا. ہاں صبح. این المکتبۃ، مکتبہ کہاں ہے؟ المکتبۃ امام المدرسۃ. امامہ ہم پڑھ چکے ہیں، سامنے. ٹھیک ہے نا. تو مدرسے کے سامنے. تو ان تینوں قاعدوں کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میں گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد جاتا ہوں اور پھر مدرسہ کو. اس جملے کو اگر یاد رکھ لیں گے تو یہ تینوں وزن آپ کو یاد ہو جائیں گے. مفعلو، بلکہ مفعلن کہیں آپ اس کو، مفعلن کہیں اور مفعلتن کہیں. ٹھیک ہے. یہ تینوں وزن آپ کو یاد ہو جائیں گے. پھر اب ان کی جمع جو ہے اس کے لیے ہم نے 2 ہی وزن سیکھ لیے. ایک مفاعلو سیکھا، ٹھیک ہے نا، جیسے مخارجو، مساجدو اور مدارسو. یہ وزن ہم نے یہاں پہ سیکھ لیا تھا. تو الحمدللہ یہ تینوں جو ہے وزن بھی ہم نے سیکھ لیے اور اس کی جمع بھی سیکھ لی. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ تینوں کی جمع کا، شاید میں نے اس کو بتانے میں غلطی کر دی تھی، تینوں کی جمع کا جو وزن ہے وہ یہی ہے، مفاعلو کا وزن ہے. ٹھیک ہے نا. چاہے یہاں پہ زبر آ رہی ہو مفعل، مگر جمع میں مفاعلی بنے گا. قاعدہ نمبر 1 میں بھی، قاعدہ نمبر 2 میں بھی اور قاعدہ نمبر 3 میں بھی. دیکھیں قاعدہ نمبر 2 میں بھی یہی ہے اور قاعدہ نمبر 3 میں بھی یہی ہے. تو یہ جو آخری سلائیڈ ہے اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں اور اس کو یاد رکھ لیں کہ ان تینوں وزن کی جو جمع ہے وہ مفاعلو کے وزن پہ آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا؟ مشرب، جی پینے کی جگہ، اور مشارب اس کی جمع ہو جائے گی. جی تو لیسن ہمارے یہاں پہ ختم ہو گیا الحمدللہ. آن لائن جو لوگ ہیں اگر ان کا کوئی سوال ہے تو وہ میں لے لوں گا. پہلے دعا کر لیتے ہیں. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.
آن لائن جو لوگ ہیں اگر ان کا کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریز کر دیں پلیز.